27 سفر ہے، شب جمعہ ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، اور دو ہستیاں مکہ سے نکلتی ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے اور ایک کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کو نکلنے کا حکم ہو چکا ہے اور نبوت کا 14واں سال ہے اور جمعہ کی رات ہے، اور ابو بکر کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں ابو بکر کیا کر رہے ہیں؟ کبھی آگے کبھی پیچھے۔ کہ یا رسول اللہ اخاف الرصد فامشی امام، اخاف الطلب فامشی خلف۔ یا رسول اللہ جب یہ خیال آتا ہے کوئی آگے دشمن چھپا ہوا وار نہ کر دے تو میں آگے ہو جاتا ہوں، جب یہ خیال آتا ہے پیچھے سے آگے کوئی حملہ نہ کر دے تو میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں، میری بے بسی ہے۔ ان لمدرکون، اور یہ صدیق، شکلیں دونوں نظر آ رہی ہیں۔ اچھا آپ پنجوں پہ چل رہے تھے ہمارے نبی، پاؤں پورا نہیں رکھ رہے تھے کہ کھوجی نہ پہنچ جائیں، وہ انگلیوں کو دیکھ کر بھی پہنچ گئے۔ جب آپ پہاڑ پر چڑھنے لگے تو انگلیاں اتنی زخمی ہو گئیں کہ چڑھا نہیں گیا۔ تو ابوبکر صدیق کوئی پہلوان نہیں تھے، کمزور بدن تھا، لیکن اللہ کے نبی کو اٹھایا کمر پر اور پورا پہاڑ چڑھ کے اوپر گئے۔ اور رات کا اندھیرا تھا تو آپ کو باہر بٹھا دیا، اندر گئے، غار صاف کیا، سوراخ بند کیے، پھر سوراخ باقی تھے، پگڑی اتاری، پھاڑ پھاڑ کے بند کی، سوراخ بند کیے، پھر سوراخ باقی تھے، کرتا اتارا، پھاڑ پھاڑ کے سارے سوراخ بند کر دیے، ایک باقی رہ گیا اور یہ سارا ٹٹول کے کیا، ایک ایک انچ کو ٹٹولا، سبحان اللہ، ایک ایک انچ، پھر وہ سوراخ جس میں سانپ تھا اس پہ ایڑی رکھ دی۔ علماء تاریخ فرماتے ہیں وہ جو سانپ ڈس رہا تھا وہ اپنی اس فطرت کی وجہ سے نہیں ڈس رہا تھا، وہ اللہ کے نبی کا دیدار کرنا چاہتا تھا۔ اور آگے صدیق کے ایڑی تھی تو وہ کہہ رہا تھا بابا پیر پچھا کر میں بھی دیکھنا۔ جب آپ اندر آئے اندھیرے میں پتہ نہیں چلا، کچھ عرصے کے بعد روشنی ہوئی، دیکھا کہ ابوبکر صدیق بغیر کرتے اور پگڑی کے۔ آپ نے کہا ابو بکر پگڑی کرتا؟ کہ یا رسول اللہ یہ آپ سوراخ دیکھ رہے ہیں، مجھے خطرہ تھا کوئی چیز اس میں تکلیف دینے والی نہ ہو، میں نے یہ سب پھاڑ پھوڑ کے بند کر دیے۔ میرے نبی ایسے چھل کے بے ساختہ آنکھوں کے پیالے کہ ایک دم آپ پھوٹ کے روئے اور ساتھ ہی ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ ساتھ ہی جبریل آئے، یا رسول اللہ اللہ ابو بکر سے راضی ہو گئے اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا۔ انا لمدرکون، دونوں چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ کیوں، یہ فرق کیوں ہے؟ وجتباکم، اللہ نے اس امت کو چنا۔ پھر جب قریش مکہ پہنچ گئے اوپر اور آوازیں آنے لگیں تو اب جیسے بنو اسرائیل نے آگے پانی دیکھا پیچھے فرعون تو انہیں سب کو اپنی پڑ گئے، بلے ان کی بڑھیں، ان کی مارے گیا سوے، اب پتر دگی کرا، دھی دگی کرا، روٹی دگی کرا، انہوں نے اپنی انا لمدرکون۔ جب آوازیں آئیں تو ابو بکر کو بھی کچھ پڑ گئی، لیکن یہ کیا پڑی اس کو قرآن بتاتا ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ ابو بکر کو اپنی بھول گئی، اپنے نبی کی پڑ گئی، کیونکہ قرآن کہتا ہے لا تحزن۔ اگر صدیق کو اپنا خوف ہوتا بنو اسرائیل کی طرح تو قرآن کہتا اذ یقول لصاحبہ لا تخف، ابو بکر کیوں ڈرتے ہو، ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں قربان جاؤں جو عرشوں پہ سے دیکھ رہا تھا کہ ابو بکر کے دل میں اپنا کچھ نہیں، اپنے نبی کا غم اس کو تڑپا رہا کہ اب میرے نبی کا کیا ہوگا، اب میرے نبی کا کیا ہوگا۔ تو قرآن آیا لا تحزن ان اللہ معانا، ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے، اپنے نبی کی ہلاکت کا غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وَجْتَبَاكُمْ